اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل میں نے طالب علموں تک کچھ مختلف شکلیں صدقے کو لے کر میں نے ان تک پہنچائیں، اور آج جو میں طالب علموں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیارت عاشوراء پڑھنے کے فوائد۔ دیکھیے، جب آپ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو خداوند عالم آپ کو اس کے 2-3 گنا 12 گنا بڑھ کر آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اگر آپ خدا کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو خداوند عالم آپ کو 1 کے عوض 100 روپے واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو زیارت عاشوراء پڑھنے کے حقیقتاً بہت ہی فائدے ہیں۔ جیسے کہ آج جو ہمارے درمیان ایک بیماری سی جس کا نام کرونا وائرس اینڈ اومیکرون جیسی بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کی وجہ سے سیٹرڈے سنڈے آن لائن کلاسز کا یہ پروگرام شروع ہوا ہے، تو یہ بیماریاں جو ہمارے درمیان ہیں، آیت اللہ ناصر مکرم شرازی فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ہر دن اپنے گھروں میں زیارت عاشوراء اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں زیارت عاشوراء اور حدیث قصہ ہر دن پڑھ رہے ہیں، کثیر تعداد میں پڑھ رہے ہیں، تو خداوند عالم آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں، آپ اس واقعے سے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ زیارت عاشوراء پڑھنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہمارے لیے ہے اور کتنا زیادہ اس کے فائدے ہیں جو زیارت عاشوراء مطلب کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ تو ایک شخص اپنے والد کو ایک شخص تھا جس کے والد بہت ہی گنہگار تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس شخص نے اپنے والد کو غسل و کفن دے کر قبرستان جا کر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آنے کے بعد جب وہ رات میں خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہے تو وہ جنت میں سیراب کرتے ہوتے دکھتے ہیں، اسے جنت میں دکھتے ہیں۔ تو وہ عجیب سا کیفیت اس کو طاری ہوئی کہ میرے والد تو بہت ہی بڑے گنہگار تھے، یہ جنت میں عیش و آرام کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو خواب میں ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب خواب میں ان کو بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، جب آپ مجھے قبرستان رکھ کر چلے گئے، اس کے بعد تقریباً 3 دن تک مسلسل ہماری قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مسلسل فشار قبر ہو رہا تھا، قبر کا عذاب ہو رہا تھا 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، کچھ قبریں چھوڑ کر اسی قبرستان میں ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کے آنے سے قبرستان میں جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے والد صاحب خواب میں اس کو بتاتے ہیں کہ وہ محترمہ فلاں علاقے میں رہتی ہے، اس کا فلاں نام ہے، فلاں اس کے جوزہ کا یہ نام ہے۔ اب وہ جب نیند سے اٹھتا ہے تو اس علاقے میں جاتا ہے، جانے کے بعد اس شخص سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی جوزہ کا ایسا کیا اعمال تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کو قبر کا عذاب ختم ہو گیا، فشار قبر ختم ہو گیا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام تو نہیں تھا، کیا وہ کثیر تعداد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی؟ کہا نہیں، بس مختصر سی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ کیا وہ نماز
بہت ہی زیادہ پڑھتی تھی؟ کہا نہیں، وہ صرف اور صرف واجبات کو ہی انجام دیتی تھی، اور اخلاق ان کا اچھا تھا، اور ایک کام تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا ایسا کیا ان کا اعمال تھا جس کی وجہ سے میرے والد صاحب کو جو گنہگار تھے ان کے سب گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ جنت میں داخل کر دیے گئے؟ ایسا کیا عمل تھا آپ کی جوزا کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری جوزا کا صرف اور صرف عمل یہ تھا کہ وہ روزانہ کثیر تعداد میں زیارت عاشوراء پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیے زیارت، آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ زیارت عاشوراء کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حقیقتاً جو شخص روزانہ کثیر تعداد میں زیارت عاشوراء پڑھے گا تو اس سے ہر بیماری دور رہے گی، اور یہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ جتنا زیارت عاشوراء پڑھیں گے حقیقتاً مولا امام حسین آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جتنا ہو سکے آپ اس زیارت عاشوراء کو اور حدیث قصہ کو اپنے گھروں میں کثیر تعداد سے پڑھیں اور اپنے اعمال کو بہترین بنائیں تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔